اللہ نے اگر ہمیں فجر کے لیے اٹھائی دیا، مؤذن کی اذان پر حکم ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، وہ بھی آوازیں دے رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، تو اب کچھ تو ان کا بھی احترام کرنا ہے نا، جو اکیلے کھڑے اذان کر رہے ہیں۔ تو جب اٹھائی لیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا، ٹھیک ہے؟ نہیں، مشکل ترین نماز اور سب سے کم رکعتیں، اور جو آفس کا ٹائم تھا وہ نماز زیادہ ہے، 4 رکعت نماز۔ اچھا، نماز ظہر اثر دھیمے لہجے میں، نماز مغرب اونچے لہجے میں، نماز فجر اونچے لہجے میں، یعنی جہری نماز، وہ اخفائی نماز، یہ کبھی اونچا بول کے پڑھو، کبھی دھیما بول کے پڑھو، کبھی 2 رکعت، کبھی 3 رکعت، کبھی 4 رکعت۔ یہ کیوں رکعتیں بدل رہا ہے وہ؟ اور ہر رکعت میں حتیٰ بولنے کا جو کیا بولتے ہیں والیوم، وہ بھی مختلف ہونا چاہیے کہ کس مقدار پر آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے اور کس مقدار پر آواز کو روکنا ہوگا۔ یہ کیوں کر رہا ہے اللہ ایسا؟ 2 سگے بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد، ایک لاہور میں رہتا ہے، ایک کراچی میں۔ لاہور والا کراچی والے سے ملنے آیا، دونوں نے مصلے ساتھ ساتھ بچھائے، ایک 2 رکعت پڑھے گا، ایک 4 رکعت۔ ارے بھائی، دونوں 4 رکعت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے، میں تم سے عادت نہیں چاہتا، عبادت چاہتا ہوں۔ اور جب میری عبادت ہو تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ عبادت کا اللہ رنگ ڈھنگ طور طریقہ بدلنا چاہتا ہے۔ عبادت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ صفا و مروہ کے درمیان صحیح لے لیجئے، جو حج کر کے آئے ہیں میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے کہ صفا و مروہ کے درمیان ایک جیسی رفتار میں صحیح نہیں کرنی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، ایک مقدار میں ایک رفتار میں صحیح نہیں کرنی۔ ایک خاص جگہ آتی ہے جہاں دوڑنا پڑتا ہے، تیز چلنا پڑتا ہے، جیسے ہی وہ جگہ ختم ہوتی ہے پھر نارمل، پھر ویسے ہی جیسے پہلے چل رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ عادت نہ بن جائے۔ توجہ ہے نا بات کی؟ تاکہ عادت نہ بن جائے۔ عادت نہیں دیکھنا چاہتا وہ، اس لیے کہ عادت انسان کو مجبوریوں کی طرف لے جاتی ہے، بند گلیوں میں لے جاتی ہے۔ اب آپ، یہ عزاداری عبادت ہے، یہ عزاداری ہماری عبادت ہے، تو اس میں لکھنؤ والے ایسے اور آگرہ والے ایسے اور پہرسر والے ایسے اور حیدرآباد والے ایسے اور راجستھان والے ایسے اور سندھی ایسے اور پنجابی ایسے اور سرائکی ایسے نوحہ پڑھیں گے۔ یہ جو مختلف طریقے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ سرائکی نوحہ پڑھنے والوں کی عبادت کم ہے، پنجابی پڑھنے والوں کی زیادہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پنجابیوں کی عبادت نوحہ خوانی زیادہ ثواب ہے، اردو پڑھنے والوں کا ثواب کم ہے؟ یہ مختلف رنگ کیوں ہیں؟ تاکہ عادت نہ بننے پائے۔ ساری نوحہ خوانی تمہاری عبادت ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر۔ وہ جو ذکر امام ہو رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، اور جو یہ ذکر امام ہو رہا ہے یہ بھی عبادت ہے۔ کہیں تمہیں طریقوں کے اندر اور انداز کے اندر اپنے آپ کو تقسیم مت کر لینا۔ 2 ہاتھ کا ماتم کرنے والوں کو زیادہ ثواب اور 1 ہاتھ کا ماتم کرنے والوں کو کم ثواب، ایسا تو نہیں ہے نا؟ جو سوزی ذاکروں کے ساتھ، بازوؤں کے ساتھ سوزخانی کرتے ہیں اور ذاکری کرتے ہیں ان کا ثواب زیادہ، اور جو تنہا بیٹھ کر مصائب پڑھتا ہے اس کا ثواب کم، ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو پھر جب ایسا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تاکہ ہم تاکہ عادتوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس کی بھی عبادت ہے، ہماری بھی عبادت ہے۔ جیسے میں اپنی عبادت کو عبادت سمجھ رہا ہوں، ایسے دوسری کی عبادت کو بھی عبادت سمجھو۔ عزیزان گرامی، یاد رہے عزاداری ہماری عبادت ہے، اور عبادت میں جو چیز رکھنا ڈالتی ہے وہ دوسرے عبادت گزار کی مخالفت ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں اگر اس صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں تو پچھلے والی صف کے نمازی کے خلاف بولوں تو نہ معلوم میری نماز بھی ضائع، اس کی عبادت بھی عبادت، میری عبادت بھی عبادت، میرا ماتم بھی عبادت، اس کا ماتم بھی عبادت۔ تھکے نہیں ہے تو جملہ کہو۔ اگر کوئی باہر سے آ کر ماتم کر رہا ہے تو اس کی
کی عبادت، اور میں میزبانی کر کے عبادت کر رہا ہوں تو یہ بھی عبادت۔